اللہ کے کرم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، لیکن جب اللہ کا خصوصی کرم اپنی طرف مبذول کرانا ہے تو کہیں جانے کی بات نہیں ہے، اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا کرم خود بخود تمہاری طرف مبذول ہو جائے گا۔ اور ایک بات اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی پر درود پڑھے اللہ اس کا جواب دے، نبی پر سلام پڑھے اللہ اس کا جواب دے۔ معلوم کیا ہے کہ اگر ہمارے امام صاحب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس کے سامنے؟ آئینے کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں، آئینے میں دیکھتے ہوئے اگر یہ مجھے سلام کریں، السلام علیکم حضرت، تو میں آئینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئینہ مجھے سلام کر رہا ہے، تو میں جواب کسے دوں گا؟ آئینے کو دوں گا کہ ان کو دوں گا؟ آپ بتائیے، ان کو دوں گا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی ذات میں اس طرح فنا ہے، آپ اللہ کے اس طرح آئینہ ہیں، کیونکہ جب درود پڑھنے والا نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ نبی کے جلوے میں خدا کے جلوے کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نبی پر درود پڑھنے والے کی اس محبت کو دیکھتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا نبی کے آئینے میں میرا جلوہ دیکھتا ہے تو حقیقت میں خدا کے جلوے کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر سلام فرماتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کو ہم سلام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خود سلام ہے، وہ سلام ہمیں کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے جب ہم حضور پر پڑھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو سلام نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا جائز ہے۔ السلام علیکم یا اللہ کوئی بولتا ہے؟ سلام اللہ پر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خود سلام ہے، اللہ پر کوئی سلام نہیں پڑھتا۔ سلام پڑھتا ہے نبی پر تو جواب اللہ عنایت فرماتا ہے، اللہ سلام کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کتنا بڑا مقام ہے درود و سلام پڑھنے والے۔ آخری بات مختصر انداز میں، امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ، آپ نے نام سنا ہے؟ یہ عراق کے بزرگ ہیں، یہ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، وہاں آپ نے، تیزی کے ساتھ عرض کروں گا، پوری توجہ سے سنیے گا، توجہ ادھر ہونا، توجہ کہتے ہیں آپ کا دل اور آپ کا جسم کسی ایک طرف مبذول ہو، اسی کو توجہ کہتے ہیں۔ آپ کا ذہن ایک طرف ہے، دل ایک طرف ہے، باڈی ایک طرف ہے، دل کی توجہ کسی اور طرف ہے تو اسے توجہ نہیں کہتے۔ توجہ کسے کہتے ہیں؟ باڈی بھی پریزنٹ ہو، آپ کا مائنڈ بھی ایک طرف پریزنٹ ہو، اسی کو توجہ کہتے ہیں۔ جب آپ اس طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، رسول اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے توجہ کرتا ہے، جب رسول اللہ کی توجہ ہو جائے گی تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ سنیے گا، امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ، اس واقعے کو علماء نے، صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان طواف کرتے ہوئے، جملہ ارکان کو ادا کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی زبان سے درود پڑھ رہا ہے، دوسرا کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، دوسرا کوئی ورد نہیں کرتا، صرف زبان پر درود پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس سے پوچھا، اے نوجوان کیا معاملہ ہے کہ تو دیگر وظائف، دیگر دعائیں، دیگر جو چیزیں ہیں انہیں نہیں پڑھتا، صرف درود پڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان پوچھتا ہے، حضرت آپ کون ہیں؟ وہ بولتے ہیں میں سفیان ثوری ہوں۔ آپ عراق والے؟ ہاں امام صاحب۔ اب سنیے، اب وہ نوجوان واقعہ بتاتا ہے کہ جب میں حج کے لیے نکلا تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، راستے میں ایسا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچیں کہ والد کا انتقال اگر گھر میں ہو جائے یا کہیں بھی ہو جائے تو بچے کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سفر میں انتقال ہوا، وہ بھی ایسا سفر جو حج کا سفر ہے۔ وہ نوجوان فرماتا ہے کہ ہم حج کے لیے نکلے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، کشتی میں میرے والد کا جسم ہے اور میں نے ان کے چہرے پر چادر اڑا دی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا اور گدھے کی شکل کا ہو گیا، گدھے کی صورت اختیار کر لی گئی۔ اللہ نے میرے والد کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی میں نے میرے والد کے چہرے کو دیکھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، نہ میں کسی کو دکھا سکتا، نہ کسی کو بلا سکتا، کیونکہ اگر کسی کو بلاؤں مدد کے لیے تو سب لوگ چادر ہٹا کر دیکھیں گے،
جب یہ چیز دیکھیں گے تو لوگوں کو میں کیا جواب دوں؟ اس لیے میں نے اپنے باپ کے چہرے پر چادر ڈال دی، میں اسی طرح بیٹھا رہا، یکایک مجھ پر اونگ طاری ہو گئی، میں سو گیا، اسی غم کی حالت میں سو گیا۔ وہ نوجوان بولتا ہے اے حضرت جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا تشریف لا رہا ہے، وہ آ رہا ہے میرے قریب، آ کر پوچھتا ہے اے نوجوان غم کس بات کا ہے؟ قربان جاؤ کہ باہر سے آنے والا میرے دل کی حالت کو جان رہا ہے، یہ وہ آنے والا ہے جو دل میں بھی ہے باہر بھی ہے، اسی لیے وہ جانتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل کی کیفیت جاننا یہ غیب ہے، وہ وہی جانتا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ وہ خواب میں آنے والا نورانی چہرے والا آتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے، پوچھتا ہے نوجوان غم کس بات کا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نورانی چہرے والے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غم بیان کرتے ہی وہ نورانی چہرے والا جو آیا، اس نے میرے باپ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، اپنا دست مبارک پھیرا، تو میرے باپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، پہلے سے زیادہ نورانی والا ہو گیا۔ جب ہاتھ پھیر کر وہ شخص جانے لگا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے پوچھا بحق المصطفیٰ من انت، مصطفیٰ کا وسیلہ دیتا ہوں، بتاؤ تو